السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے جس میں رہنمائی ہے، ہدایت ہے، جو رستہ بتاتی ہے، اور انسان اس کے ساتھ روشنی کا ایک سفر طے کرتا ہے جس میں اس کو صحیح اور غلط کا فرق پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف اس کو بتاتی ہے جس کے اندر تقوی ہو، اور تقوی کیا ہے؟ خدا خوفی، یعنی انسان اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے گناہ سے رک جائے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اچھے کام کرے، غلط کام کرتے ہوئے اس کے دل میں خوف ہو کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی۔ تو جس کے اندر یہ خدا خوفی ہوگی، تقوی ہوگا، یہ شعور اور احساس ہوگا، یہ کتاب اس کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرے گی، اس کو صحیح اور غلط کا فرق پتہ چلے گا، اس کے لیے رہنمائی ہے اس میں۔ پھر سورۃ البقرہ میں ہی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتا دیا کہ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول۔ پہلے بھی لوگوں کو ان کی شریعتوں کے مطابق روزہ رکھنے کا حکم تھا، ہماری شریعت میں بھی حکم ہے، اور روزہ رکھنے کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، انسان کے اندر خدا خوفی کا پیدا ہونا۔ ظاہر ہے کہ کھانا پینا، حلال اشیاء، یہ سب چیزیں ویسے ہمارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن اگر روزہ رکھ کر ہم ان سے بھی رک رہے ہیں تو پھر خدا خوفی پیدا ہوتی ہے کہ انسان گناہ کے کاموں سے تو بہر طور رک ہی جائے۔ جب ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور ہمارا روزہ ہوتا ہے اور گرمی شدید ہوتی ہے تو کوئی بھی نہیں اندر چوکیدار گلے کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو یہ بتائے کہ جی پانی حلق سے نیچے گیا ہے یا نہیں گیا۔ تو وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہر روزے دار اس پانی کو حلق سے نیچے نہیں کرتا بلکہ کلٹی کر کے باہر نکال دیتا ہے یا چھپ کر نہیں کھاتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے اور اللہ کی رضامندی چاہتا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ خالص اور صاف رکھنا چاہتا ہے۔ چاہے وہ مجمع میں ہے یا بالکل وہ اکیلا ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس سے اس کے روزہ ٹوٹ جائے۔ تو بس یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کچھ احکامات لاگو کیے ہیں، کچھ چیزیں اس کے لیے جائز قرار دی ہیں، کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، تو ان کی پابندی وہ اپنی طور پر پوری طرح سے کرے تاکہ اللہ اس سے راضی رہے اور وہ اللہ کی ناراضگی سے بچا رہے۔ اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تو روزے کیوں فرض کیے گئے؟ ایک پریکٹس کروائی گئی تاکہ ہمارے اندر یہ تقوی پیدا ہو۔ اور پھر آیت نمبر 185 جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان ہی تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں، اور فرقان ہے یعنی یہ تفریق کر کے بتا دیتا ہے صحیح اور غلط کا فرق۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن سب کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت تو ہے، لیکن اس میں سے ہدایت لیتا کون ہے؟ ھدی للمتقین ہے تو سب انسانوں کے لیے، ھدی للناس سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت لیتا کون ہے؟ ملتی کس کو ہے؟ جو تقوی والا ہوتا ہے۔ تو تقوی انسان کے اندر پیدا کرنے کے لیے، اس قرآن سے پورا رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہم پر روزے فرض کیے، اسی مہینے میں اس قرآن کو اتارا۔ یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم سے اس مہینے میں ایک ایسا عمل پریکٹس کروایا، ایسا عمل ہم پر فرض کیا جس کی وجہ سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، اور اس تقوی کی وجہ سے اس کتاب سے ہمیں رہنمائی حاصل ہو، اس کتاب کا ہمیں فائدہ حاصل ہو، تاکہ ہم اندھیروں میں نہ بھٹکتے پھریں بلکہ اس کی روشنی کے ساتھ اپنی زندگی آسان طریقے سے گزار سکیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں آگے فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس میں روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تو جو کوئی مریض ہے اور مسافر ہے تو وہ بعد میں گنتی پوری کر لے، یعنی اگر شرعی عذر ہے کسی کا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اس کا روزہ رہ گیا تو وہ بعد میں اس کو پورا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے کی رخصت ہے تو بعد میں بھی پورا نہ کریں، بعد میں رکھیں گے،
युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, वो तुम्हारे साथ तंगी नहीं चाहता। वलितुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम्हारी गिनती पूरी हो, तुम गिनती पूरी करो, जितने थे 29 या 30 रोज़े वो तुम्हारे पूरे रहें। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और इस बात पर तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि जो उसने तुमको ये राह दिखाई। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार हो जाओ। तो इन आयात से क्या पता चलता है? रोज़े के मकासद में तकवा का हसूल भी है, रोज़ों की गिनती पूरी करना भी है, अल्लाह की बड़ाई बयान करना भी है, जो कि उसने हमें ये राह दिखाई कि हम रोज़े रखें, हमारे अंदर तकवा पैदा हो और इस किताब से हमें रहनुमाई हो। ये अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया। और वलअल्लकुम तशकुरून, इस एहसान के बदले हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हो जाएं, उसका शुक्र अदा करें, उसकी नेमतों को माने, मादी नेमतों को भी, और ये जो रूहानी नेमत है कि तकवा का हसूल एक रूहानी नेमत है, फिर उस नेमत के मिल जाने पर कुरान से रहनुमाई मिल सकना, ये अल्लाह का एहसान है। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो कंक्लूजन ये है कि रमज़ान, कुरान और तकवा ये एक ट्रायंगल है, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इन तीनों को यहाँ पर रोज़ों में, रमज़ान अल मुबारक के महीने में इकट्ठा कर दिया गया। और रमज़ान में आपने 4 टारगेट्स अपने सेट कर लेने हैं कि जब 30 रोज़े आपके गुजर जाएं, रमज़ान का महीना मुकम्मल हो जाए, तो आपके पास ये चारों चीज़ें पहुँची या नहीं पहुँची। नंबर 1, लअल्लकुम तत्तकून, देखें कि आपके अंदर तकवा कुछ जनरेट हुआ, कोई खुदा खौफी में इजाफ़ा हुआ, या वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं जैसे पहले थे। वलितुकमिलुल इद्दता, आपकी काउंटिंग कंप्लीट है। ये जो अय्याम मादूदात हैं, गिने चुने दिन हैं रमज़ान के, इसमें आपने जितने रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए थे उतने ही रखे हैं या आपके रह गए हैं कुछ, और अगर रहे हैं तो आपने बाद में पूरे किए हैं या नहीं। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, रोज़ों की कंप्लीशन पर देखिए कि आपने अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि आपको पता ही है कि जब चाँद निकल आता है ईद का, तो अल्लाह की बड़ाई बयान की जाती है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस हिदायत पर जो अल्लाह ने दी, इस पर आपने उसकी बड़ाई बयान की या नहीं। वलअल्लकुम तशकुरून, और आप उसके शुक्रगुजार हुए या नहीं। वैसे तो हर खाने के बाद, हर अफ्तारी के बाद, हर लम्हे, हर नेमत पर ही अल्लाह का शुक्र, लेकिन इस बहुत बड़ी नेमत पर, रमज़ान के आने पर, रोज़ों के मिलने पर, खुदा खौफी पैदा होने पर, और इस किताब से रहनुमाई मिलने पर, इस किताब के नाजिल होने पर, इस किताब को हमारे लिए रहनुमाई बनाकर भेजने पर, इन सब बातों पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की शुक्रगुजारी हमारे दिलों में पैदा हुई या नहीं। तो ये रमज़ानुल मुबारक के वो बुनियादी मकासद जो हमें कुरान की रोशनी में समझ आते हैं। अल्लाह ताला हम सबको बखैर व आफ़ियत इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, तमाम उम्मत मुस्लिमा पर अपना फ़ज़्ल व करम फ़रमाए, और हमारा हामी व नासिर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।